خلافت و ملوکیت سید ابوالعالیٰ مودودی۔ باب ہشتم، خلافت اور اس کے متعلقہ مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ سیاست کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک نہایت مفصل رائے رکھتے تھے جو ریاست و امارت کے قریب ہر پہلو پر حاوی تھی اور بعض بنیادی امور میں دوسرے ائمہ سے مختلف بھی تھی۔ یہاں ہم اس کے ایک ایک شعبے کو لے کر اس کے بارے میں امام کی آراء پیش کریں گے۔ نمبر 1، حاکمیت کا مسئلہ۔ ریاست کا خواہ کوئی نظریہ بھی زیر بحث ہو، اس میں اولین سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ نظریہ حاکمیت کس کے لیے ثابت کرتا ہے۔ اس حاکمیت کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ وہی تھا جو اسلام کا مسلم بنیادی نظریہ ہے، یعنی اصل حاکم خدا ہے، رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے مطاع ہیں، اور خدا اور رسول کی شریعت وہ قانون برتر ہے جس کے مقابلے میں اطاعت و اتباع کے سوا اور کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ امام اصلاً ایک قانونی آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اس مضمون کو علم سیاست کے بجائے قانون کی زبان میں بیان کیا ہے۔ مجھے جب کوئی حکم خدا کی کتاب میں مل جاتا ہے تو میں اسی کو تھام لیتا ہوں، اور جب اس میں نہیں ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے ان صحیح آثار کو لیتا ہوں جو سقا لوگوں کے سقا لوگوں کے واسطے سے معروف ہیں۔ پھر جب یہ کتاب اللہ میں حکم ملتا ہے، پھر جب نہ کتاب اللہ میں حکم ملتا ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یعنی ان کے اجماع کی پیروی کرتا ہوں، اور ان کے اختلاف کی صورت میں جس صحابی کا قول چاہتا ہوں قبول کرتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، مگر ان سب کے اقوال سے باہر جا کر کسی کا قول نہیں لیتا۔ رہے دوسرے لوگ تو جس طرح اجتہاد کا انہیں حق ہے، مجھے بھی حق ہے۔ ابن حزم کا بیان ہے، تمام اصحاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو اس کے مقابلے میں قیاس اور رائے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو آخری سند، فائنل اتھارٹی قرار دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قانونی حاکمیت یعنی لیگل سوورینٹی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان کے نزدیک قیاس و رائے سے قانون سازی کا دائرہ صرف ان حدود تک محدود تھا جس میں خدا اور رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ صحابہ رسول رضی اللہ عنہم کے انفرادی اقوال کو وہ دوسروں کے اقوال پر جو ترجیح دیتے تھے، اس کی وجہ بھی دراصل یہ تھی کہ صحابی کے معاملے میں یہ امکان موجود ہے کہ اس کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم ہو اور وہی اس کے قول کے ماخذ ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا التزام کرتے تھے کہ جن مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہوا ہے، ان میں کسی صحابی کے قول ہی کو اختیار کریں اور اپنی رائے سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو تمام صحابیوں کے اقوال سے مختلف ہو، کیونکہ اس میں نادانستہ سنت کی خلاف ورزی ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ البتہ وہ قیاس سے یہ رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان میں سے کس کا قول سنت کے قریب تر ہو سکتا ہے، اگرچہ امام پر ان کے زمانہ حیات ہی میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ قیاس کو نص پر ترجیح دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، بخدا اس شخص نے جھوٹ کہا اور ہم پر افترا کیا جس نے کہا کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم رکھتے ہیں، بھلا نص کے بعد بھی قیاس کی کوئی حاجت رہتی ہے؟ خلیفہ المنصور نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا، امیر المومنین، جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، پھر ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر، پھر باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر، البتہ جب ان میں اختلاف ہو تو قیاس کرتا ہوں۔ نمبر 2، خلافت کے انعقاد کا صحیح طریقہ۔ خلافت کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے بزور اقتدار پر قبضہ کرنا اور بعد میں دباؤ کے تحت بیعت لینا اس کے انعقاد کی کوئی جائز صورت نہیں ہے۔
صحیح خلافت وہ ہے جو اہل رائے لوگوں کے اجتماع اور مشورے سے قائم ہو۔ اس رائے کو انہوں نے ایک ایسے نازک موقع پر بیان کیا جبکہ اسے زبان پر لانے والے کا سر اس کی گردن پر باقی رہنے کا احتمال نہ تھا۔ المنصور کے حاجب ربیع بن یونس کا بیان ہے کہ منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی ذئب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے کہا، یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مجھے عطا کی ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو اللہ اسے آپ کے سپرد نہ کرتا۔ ابن ابی ذئب نے کہا، دنیا کی بادشاہی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی اسی کو دیتا ہے جو اس کا طالب ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی اگر آپ اس کی اطاعت کریں، ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے دور رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقویٰ کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے، اور جو شخص خود اس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے مددگار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہیں۔ اب اگر آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں تو یہ چیز آپ کو نصیب ہوگی، ورنہ آپ خود ہی اپنے مطلوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئب یہ باتیں کر رہے تھے، میں نے اور مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ شاید ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑوں پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والا غصے سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کو منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آ جائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے 2 آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا، حالانکہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک فیصلہ کرنے سے رکے رہے جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہ آ گئی۔ یہ باتیں کر کے تینوں صاحب اٹھ گئے۔ پیچھے منصور نے ربیع کو 3 توڑے درہموں کے دے کر ان تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لیں تو ان کو دے دینا، لیکن اگر ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب انہیں قبول کر لیں تو ان کا سر اتار لانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عطیہ لے لیا۔ ابن ابی ذئب کے پاس جب ربیع پہنچا تو انہوں نے کہا، میں اس مال کو خود منصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خواہ میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے، میں اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ منصور نے یہ روداد سن کر کہا، اس بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچا دیا۔ نمبر 3، اہلیت خلافت کی شرائط۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک اہلیت خلافت کی شرطیں اس تفصیلی طریقے سے بیان نہیں کی جاتی تھیں جس طرح بعد کے محققین ماوردی اور ابن خلدون وغیرہ نے انہیں بیان کیا ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر اس وقت گویا بلا بحث مسلم تھیں۔ مثلاً آدمی کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، آزاد ہونا، ذی علم ہونا، سلیم الحواس اور سلیم الاعضاء ہونا۔ البتہ 2 چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں زیر بحث آ چکی تھیں اور جن کے متعلق صراحت مطلوب تھی۔ ایک یہ کہ ظالم و فاسق جائز خلیفہ ہو سکتا ہے یا نہیں، دوسرے یہ کہ خلافت کے لیے کرشی ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ فاسق و ظالم کی امامت۔ پہلی چیز کے متعلق امام کی رائے کے 2 پہلو ہیں جن کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جس زمانے میں انہوں نے اس مسئلے پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ عراق میں خصوصاً اور دنیائے اسلام میں عموماً 2 انتہا پسندانہ نظریات کی سخت کشمکش کا زمانہ تھا۔ ایک طرف نہایت زور و شور سے کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق کی امامت قطعی ناجائز ہے اور اس کے ماتحت مسلمانوں کا کوئی اجتماعی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف کہا
دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ ظالم و فاسق خواہ کسی طرح بھی ملک پر قابض ہو جائے، اس کا تسلط قائم ہو جانے کے بعد اس کی امامت و خلافت پوری طرح جائز ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت متوازن نظریہ پیش کیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ الفقہ الاکبر میں وہ فرماتے ہیں، مومنوں میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اور عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی اس حنفی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور حج و جہاد مسلمانوں کے اولو الامر کے ماتحت قیامت تک جاری رہیں گے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ ان کاموں کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی اور نہ ان کا سلسلہ منقطع کر سکتی ہے۔ یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام کے نزدیک خلافت کے لیے عدالت شرط لازم ہے۔ کوئی ظالم و فاسق آدمی جائز خلیفہ یا قاضی یا حاکم یا مفتی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بن بیٹھا ہو تو اس کی امامت باطل ہے اور لوگوں پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے عملاً قابض و متصرف ہو جانے کے بعد مسلمان اس کے تحت اپنی اجتماعی زندگی کے جو کام صحیح شرعی طریقے سے انجام دیں گے وہ جائز ہوں گے، اور اس کے مقرر کیے ہوئے قاضی عدل کے ساتھ جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کو مذہب حنفی کے مشہور امام ابو بکر الجصاص نے احکام القرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، پس جائز نہیں کہ کوئی ظالم شخص نبی ہو یا نبی کا خلیفہ یا قاضی یا کوئی ایسا منصبدار جس کی بنا پر امور دین میں اس کی بات قبول کرنا ان لوگوں پر لازم آتا ہو، مثلاً مفتی یا شاہد یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والا۔ آیت لا ینالوا عہدی الظالمین اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے معاملے میں پس جائز نہیں کہ کوئی ظالم شخص نبی یا نبی کا خلیفہ یا قاضی یا کوئی ایسا منصبدار ہو جس کی بنا پر امور دین میں اس کی بات قبول کرنا ان لوگوں پر لازم آتا ہو، مثلاً مفتی یا شاہد یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والا۔ آیت لا ینالوا عہد الظالمین اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے معاملات میں جن لوگوں کو بھی پیشوائی کا مقام حاصل ہو، ان کا عادل اور صالح ہونا شرط ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود اس منصب پر قائم کر لے درحالہ کہ وہ فاسق ہو، تو لوگوں پر اس کا اتباع اور اس کی اطاعت لازم نہیں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، اور یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کوئی فاسق حاکم، جج اور مجسٹریٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ حاکم ہو جائے تو اس کے احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اس کی نہ شہادت مقبول ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی روایت قبول کی جا سکتی ہے، اور نہ اس کا فتویٰ مانا جا سکتا ہے اگر وہ مفتی ہو۔ آگے چل کر الجصاص اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور پھر تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ابو حنیفہ پر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ انہیں فاسق کی امامت جائز قرار دینے کا الزام دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاسق کی امامت و خلافت جائز ہے۔ یہ بات اگر قصداً جھوٹ نہیں کہی گئی ہے تو ایک غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور صرف ابو حنیفہ ہی نہیں، فقہائے عراق میں سے جن لوگوں کے اقوال معروف ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ قاضی اگر خود عادل ہو تو خواہ وہ کسی ظالم امام ہی کا مقرر کیا ہوا ہو، اس کے فیصلے صحیح طور پر نافذ ہو جائیں گے، اور نماز ان فاسق اماموں کے پیچھے بھی ان کے فسق کے باوجود جائز ہوگی۔ یہ مسلک اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، مگر اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ابو حنیفہ فاسق کی امامت کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ امام ذہبی اور الموفق المکی دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جو امام فے یعنی پبلک کے خزانے کا ناجائز استعمال کرے یا حکم میں ظلم سے کام لے، اس کی امامت باطل ہے اور اس کا حکم جائز نہیں ہے۔
ان بیانات پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوارج اور معتزلہ کے برعکس بالحق ڈی جیور اور بالفعل ڈی فیکٹو میں فرق کرتے ہیں۔ خوارج اور معتزلہ کے مسلک سے لازم آتا ہے کہ اگر امام عادل و صالح یعنی امام بالحق موجود نہ ہو تو مسلم معاشرہ اور ریاست کا پورا نظام معطل ہو جائے گا، نہ حج ہو سکے گا، نہ جمعہ و جماعت ہو، نہ عدالتیں قائم ہوں، نہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی کام یا سیاسی و معاشرتی کام جائز طور پر انجام پائے۔ امام ابو حنیفہ اس غلطی کی اصلاح یوں کرتے ہیں کہ بالحق امام اگر میسر نہ ہو تو بالفعل جو بھی مسلمانوں کا امام ہو، اس کے ماتحت مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی کا نظام جائز طور پر چلتا رہے گا، خواہ بجائے خود اس امام کی امامت جائز نہ ہو۔ معتزلہ و خوارج کی اس انتہا پسندی کے مقابلے میں جو دوسری انتہا مرجئیہ اور خود اہل سنت کے بعض ائمہ نے اختیار کی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اس سے اور اس کے نتائج سے بھی بچایا ہے۔ وہ لوگ بھی بالفعل اور بالحق کے درمیان خلط ملط کر گئے تھے اور انہوں نے فاسق کی بالفعل امامت کو اس انداز سے جائز ٹھہرایا تھا کہ گویا وہی بالحق بھی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ مسلمان ظالم و جابر اور بدکردار فرمانرواؤں کی حکومت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور اسے بدلنے کی کوشش تو درکنار اس کی فکر تک چھوڑ دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلط خیال کی اصلاح کے لیے پورے زور سے اس حقیقت کا اعلان و اظہار کیا کہ ایسے لوگوں کی امامت قطعاً باطل ہے۔ خلافت کے لیے کرشیت کی شرط۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ خلیفہ قریش ہی میں سے ہونا چاہیے، اور یہ صرف انہی کی نہیں تمام اہل سنت کی متفق علیہ رائے تھی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اسلامی خلافت از روئے شریعت صرف ایک قبیلے کا دستوری حق تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ اس وقت کے حالات تھے جس میں مسلمانوں کو مجتمع رکھنے کے لیے خلیفہ کا کرشی ہونا ضروری تھا۔ ابن خلدون نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریاست کی اصل پشت پناہ عرب تھے، اور عربوں کا زیادہ سے زیادہ اتفاق اگر ممکن تھا تو قریش ہی کی خلافت پر۔ دوسرے کسی گروہ کا آدمی لینے کی صورت میں تنازع اور افتراق کے امکانات اتنے زیادہ تھے کہ خلافت کے نظام کو اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ امام قریش میں سے ہوں، ورنہ اگر یہ منصب غیر قریشی کے لیے شرعاً ممنوع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت یہ نہ کہتے کہ اگر حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین تجویز کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قریش میں خلافت رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ منصب ان کے اندر اس وقت تک رہے گا جب تک ان میں مخصوص صفات باقی رہیں گی۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان صفات کے فقدان کی صورت میں خلافت غیر قریش کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہی اصل فرق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمیع اہل سنت کے مسلک اور ان خوارج و معتزلہ کے مسلک میں، جو مطلقاً غیر قریشی کے لیے خلافت کا جواز ثابت کرتے تھے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر غیر قریشی کو خلافت کا زیادہ حقدار قرار دیتے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت جمہوریت کی تھی، خواہ اس کا نتیجہ انتشار ہی کیوں نہ ہو، مگر اہل سنت والجماعت کو جمہوریت کے ساتھ ریاست کے استحکام کی بھی فکر تھی۔ نمبر 4، بیت المال۔ اپنے وقت کے خلفاء کی جن باتوں پر امام سب سے زیادہ معترض تھے، ان میں سے ایک سرکاری خزانے پر ان کے بے جا تصرفات اور لوگوں کی املاک پر ان کی دست درازیاں تھیں۔ نمبر 4، بیت المال۔ اپنے وقت کے خلفاء کی جن باتوں پر امام سب سے زیادہ معترض تھے، ان میں سے ایک سرکاری خزانے پر ان کے بے جا تصرفات۔ بیت المال۔ نمبر 4، بیت المال۔ اپنے وقت کے خلفاء کی جن باتوں پر امام سب سے زیادہ معترض تھے، ان میں سے ایک سرکاری خزانے پر ان کے بے جا تصرفات۔
ان کے نمبر 4 بیت المال۔ اپنے وقت کے خلفاء کی جن باتوں پر امام سب سے زیادہ معترض تھے ان میں سے ایک سرکاری خزانے پر ان کے بے جا تصرفات اور لوگوں کی املاک پر ان کی دست درازیاں تھیں۔ ان کے نزدیک حکم میں جور اور بیت المال میں غلول خیانت ایک امام کی امامت کو باطل کر دینے والے افعال تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر الذہبی کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں، وہ اس کو بھی جائز نہ رکھتے تھے کہ بیرون ممالک سے جو ہدیے اور تحفے خلیفہ کے پاس آئیں ان کو وہ اپنی ذاتی ملک بنا لے۔ ان کے نزدیک یہ چیزیں پبلک کے خزانے کا حق تھیں، نہ کہ خلیفہ اور اس کے خاندان، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہوتا اور بین الاقوامی دنیا میں ان کی اجتماعی قوت و سعی کی بدولت اس کی دھاک قائم نہ ہوئی ہوتی تو کوئی اس شخص کو گھر بیٹھے ہدیہ نہ بھیجتا۔ وہ بیت المال سے خلیفہ کے بے جا مصارف اور عطیات پر بھی معترض تھے، اور یہ ان وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ تھی جس کی بنا پر وہ خود خلفاء کے عطیے قبول نہ کرتے تھے۔ جس زمانے میں ان کے اور خلیفہ منصور کے درمیان سخت کشمکش چل رہی تھی، منصور نے ان سے کہا، تم میرے ہدیے کیوں نہیں قبول کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین نے اپنے مال میں سے مجھے کب دیا تھا کہ میں نے اسے رد کیا ہو؟ اگر آپ اس میں سے دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ آپ نے تو مسلمانوں کے بیت المال سے مجھے دیا، حالانکہ ان کے مال میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نہ ان کے دفاع کے لیے لڑنے والا ہوں کہ ایک سپاہی کا حصہ پاؤں، نہ ان کے بچوں میں سے ہوں کہ بچوں کا حصہ مجھے ملے، نہ فقراء میں سے ہوں کہ جو کچھ فقیر کو ملنا چاہیے وہ مجھے ملے۔ پھر جب المنصور نے عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر انہیں 30 کوڑے مارے اور ان کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا تو خلیفہ کے چچا عبد الصمد بن علی نے اس کو سخت ملامت کی کہ تم نے کیا کیا؟ اپنے اوپر 1,00,000 تلواریں کھنچوا لیں۔ یہ عراق کا فقیہ ہے، بلکہ یہ تمام اہل مشرق کا فقیہ ہے۔ منصور نے اس پر نادم ہو کر فی تازیانہ 1,000 درہم کے حساب سے 30,000 درہم امام کو بھجوائے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا گیا کہ لے کر خیرات کر دیجئے۔ جواب میں فرمایا، کیا ان کے پاس کوئی مال حلال بھی ہے؟ اسی کے قریب زمانے میں جب پے در پے تکلیفیں سہتے سہتے ان کا آخر وقت آ گیا تو انہوں نے وصیت کی کہ بغداد کے اس حصے میں انہیں دفن نہ کیا جائے جسے شہر بسانے کے لیے منصور نے لوگوں کی املاک میں سے غصب کر لیا تھا۔ منصور نے اس وصیت کا حال سنا تو چیخ اٹھا کہ ابو حنیفہ، زندگی اور موت میں تیری پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ نمبر 5 عدلیہ کی انتظامیہ سے آزادی۔ عدلیہ کے متعلق ان کی قطعی رائے یہ تھی کہ اسے انصاف کے لیے انتظامیہ کے دباؤ اور مداخلت سے نہ صرف آزاد ہونا چاہیے بلکہ قاضی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ خود خلیفہ بھی اگر لوگوں کے حق پر دست درازی کرے تو وہ اس پر اپنا حکم نافذ کر سکے۔ چنانچہ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں جبکہ امام کو یقین ہو گیا تھا کہ حکومت ان کو زندہ نہ رہنے دے گی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور اس میں من جملہ دوسری اہم باتوں کے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر خلیفہ کوئی ایسا جرم کرے جو انسانی حقوق سے متعلق ہو تو مرتبے میں اس سے قریب ترین قاضی یعنی قاضی القضاء کو اس پر حکم نافذ کرنا چاہیے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں حکومت کے مناصب اور خصوصاً قضاء کا عہدہ قبول کرنے سے ان کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں میں قضاء کی یہ حیثیت نہ پاتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ خلیفہ پر قانون کا حکم نافذ کرنے کی وہاں کوئی گنجائش نہ تھی، بلکہ انہیں اندیشہ تھا کہ انہیں آلۂ ظلم بنایا جائے گا، ان سے غلط فیصلے کرائے جائیں گے اور ان کے فیصلوں میں نہ صرف خلیفہ بلکہ اس کے قصر سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگ بھی مداخلت کریں گے۔ سب سے پہلے بنی امیہ کے عہد میں عراق کے گورنر یزید بن عمر بن حبیرہ نے ان کو منصب قبول کرنے پر مجبور کیا۔
یہ 130 ہجری کا زمانہ تھا جبکہ عراق میں اموی سلطنت کے خلاف فتنوں کے وہ طوفان اٹھ رہے تھے جنہوں نے 2 سال کے اندر امویوں کا تختہ الٹ دیا۔ اس موقع پر ابن حبیرہ چاہتا تھا کہ بڑے بڑے فقہا کو ساتھ ملا کر ان کے اثر سے فائدہ اٹھائے، چنانچہ اس نے ابن ابی لیلہ، داؤد بن ابی الہند، ابن شبرمہ وغیرہ کو بلا کر اہم مناصب دیے۔ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اپنی مہر دیتا ہوں، کوئی حکم نافذ نہ ہوگا جب تک کہ آپ اس پر مہر نہ لگائیں، اور کوئی مال خزانے سے نہ نکلے گا جب تک کہ آپ اس کی توثیق نہ کریں۔ امام نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا تو اس نے انہیں قید کر دیا اور کوڑے لگوانے کی دھمکی دی۔ دوسرے فقہا نے امام کو سمجھایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، ہم سب اس خدمت سے ناخوش ہیں مگر مجبوراً اسے قبول کیا ہے، تم بھی مان لو۔ امام نے جواب دیا، اگر وہ مجھ سے چاہے کہ اس کے لیے واسط کی مسجد کے دروازے گنوں تب بھی میں قبول نہ کروں گا، کجا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی آدمی کے قتل کا حکم لکھے اور میں اس فرمان پر مہر لگاؤں، خدا کی قسم اس ذمہ داری میں شریک نہ ہوں گا۔ اس سلسلے میں ابن حبیرہ نے ان کے سامنے اور خدمات پیش کیں اور وہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس نے ان کو قاضی کوفہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس پر قسم کھا لی کہ ابو حنیفہ انکار کریں گے تو میں انہیں کوڑے لگواؤں گا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب میں قسم کھائی اور کہا، دنیا میں اس کے کوڑے کھا لینا میرے لیے آخرت کی سزا بھگتنے سے زیادہ سہل ہے۔ خدا کی قسم میں ہرگز قبول نہ کروں گا، خواہ وہ مجھے قتل ہی کر دے۔ آخرکار اس نے ان کے سر پر 20 یا 30 کوڑے لگوائے۔ بعض روایات یہ ہیں کہ 10-11 روز تک وہ روزانہ 10 کوڑے لگواتا رہا، مگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ آخرکار اسے اطلاع دی گئی کہ یہ شخص مر جائے گا۔ اس نے کہا، کیا کوئی ناصح نہیں ہے جو اس شخص کو سمجھائے کہ مجھ سے مہلت ہی مانگ لے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابن حبیرہ کی یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے دوستوں سے اس معاملے میں مشورہ کر لوں۔ ابن حبیرہ نے یہ پیغام ملتے ہی انہیں چھوڑ دیا اور وہ کوفہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، جہاں سے بنی امیہ کی سلطنت ختم ہونے تک وہ پھر نہ پلٹے۔ اس کے بعد عباسی عہد میں المنصور نے ان سے عہدہ قضاء کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم بتائیں گے، منصور کے خلاف نفس زکیہ اور اس کے بھائی ابراہیم کے خروج میں امام نے کھلم کھلا ان کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے منصور کے دل میں ان کے خلاف گرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ الذہبی کے الفاظ میں وہ ان کے خلاف غصے میں آگ کے بغیر جلا جا رہا تھا، مگر ان جیسے بااثر آدمی پر ہاتھ ڈالنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل نے بنی امیہ کے خلاف مسلمانوں میں کتنی نفرتیں پیدا کر دی تھی، اور اس کی بدولت اس کا اقتدار کس آسانی سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ اس لیے وہ انہیں مارنے کے بجائے سونے کی زنجیروں سے باندھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے ان کے سامنے بار بار قضاء کا منصب اسی نیت سے پیش کیا، یہاں تک کہ انہیں تمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاء مقرر کرنے کی پیشکش کی، مگر وہ ایک مدت تک طرح طرح کے ہیلوں سے اس کو ٹالتے رہے۔ آخرکار جب وہ بہت ہی زیادہ مصر ہوا تو امام نے اس کو صاف صاف اپنے انکار کی وجوہ بتائی۔ ایک مرتبہ کی گفتگو میں انہوں نے بڑے نرم انداز میں معذرت کرتے ہوئے کہا، قضاء کے لیے نہیں موزوں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اتنی جان رکھتا ہو کہ آپ پر اور آپ کے شہزادوں اور سپہ سالاروں پر قانون نافذ کر سکے۔ مجھ میں یہ جان نہیں ہے۔ مجھے تو جب آپ بلاتے ہیں تو واپس نکل کر ہی میری جان میں جان آتی ہے۔ ایک اور موقع پر زیادہ سخت گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم میں تو اگر رضامندی سے بھی یہ عہدہ قبول کروں تو آپ کے بھروسے کے لائق نہیں ہوں، کجا کہ ناراضی کے ساتھ مجبوراً قبول کروں۔ اگر کسی معاملے میں میرا فیصلہ آپ کے خلاف ہو اور پھر آپ نے مجھے دھمکی دی کہ یا تو میں تجھے فرات میں غرق کر دوں گا ورنہ اپنا فیصلہ بدل دے، تو میں غرق ہو جانا قبول کر لوں گا مگر فیصلہ نہ بدلوں گا۔ پھر آپ کے لیے بہت سے اہل دربار بھی ہیں،
انہیں تو کوئی ایسا قاضی چاہیے جو آپ کی خاطر ان کا بھی لحاظ کرے۔ ان باتوں سے جب منصور کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس سنہری پنجرے میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ عریاں انتقام پر اتر آیا۔ انہیں کوڑوں سے پٹوایا، جیل میں ڈال کر کھانے پینے کی سخت تکلیفیں دیں اور پھر ایک مکان میں نظر بند کر دیا جہاں بقول بعض طبعی موت سے اور بقول بعض زہر سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔